الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. سامیان اکرام اور حاضران مجلس، آج میرا تقریر کا عنوان ہے کہ میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو مکمل کروں. آج افسوس مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ جو ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں میں کہ اخلاق کو مکمل کروں. مگر آج ہم لوگ اس نبی کے ماننے والے آج سب سے بد اخلاق لوگ ہیں. ہمارے اندر اخلاق کی اتنی گراوٹ آ گئی ہے، ہم اخلاق کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر اس چیز میں ہماری بد اخلاقی نظر آ رہی ہے. کسی کے ساتھ اگر ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں، یا کچھ اور کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں ہم ایک دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اگر آپ مالک ہیں تو اپنے ملازم کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں. آپ اگر شوہر ہیں تو اپنے بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں. آپ اگر باپ ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں. اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہر وہ شخص جو ایک گھر کا ذمہ دار ہے وہ ہر جگہ بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ ہم سب کے معلم اور ہم سب کے استاذ اور ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند پائے پر فائز تھے، اور آپ نے ہر جگہ اخلاق کی تعلیم دی ہے. اگر آپ کا جانی دشمن ہے مگر وہاں بھی آپ اپنا اخلاق پیش کر رہے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کوئی بات نہیں، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مگر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. مگر آج ہمارا حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اسے تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پلٹ کر ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ سامنے والا سنے تو شرمندہ ہو کر رہ جائے، پانی پانی ہو جائے. آج ہمارا حسن اخلاق یہ ہے میرے بھائی. جبکہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو مکمل کروں، میں اخلاق کے لوگوں کو تعلیم دوں. جب ہم خود ہی بد اخلاق ہو جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے، ہم اپنی بیوی کو کیا تعلیم دیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو کیا تعلیم دیں گے، ہم اپنے دوستوں کو کیا تعلیم دیں گے، ہم اپنے معاشرے کو کیا تعلیم دیں گے، ہم اپنے رہنے والے لوگوں کے بیچ میں ہم اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو اخلاق کی کیا تعلیم دیں گے جب ہمارا معاشرہ ہی بد اخلاق ہو چکا ہے. ہمیں اگر بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں کی تمیز کھو چکا ہے، چھوٹا ہے تو اپنے بڑوں کی تمیز کھو چکا ہے. اخلاق دن بدن گرتا جا رہا ہے. اخلاق کا جو معیار ہے وہ دن بدن نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. غیر کہتے ہیں دوسرے قوم کے لوگ، ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے جانکار ہیں، اور ان کا اخلاق اس درجے کا ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود. آج ہمارا اخلاق اس درجے کا ہے میرے بھائی. تو میں اپنے سننے والے دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائی اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیے. جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ دنیا کو صحیح طرز تعلیم نہیں دے پائیں گے، دنیا آپ سے کچھ نہیں سیکھ پائے گی. اس لیے ضرورت آج کے ان پرفتن دور میں ایک بہترین اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان کے اندر. کوئی اگر آپ کو پتھر مارے تو آپ ان کو پتھر نہ ماریے، ان کو دعائیں دیجئے. اگر کوئی آپ پہ اگر غصہ کرے تو آپ ان کے ساتھ غصہ سے پیش نہ آئیے. آج ہمارا حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کچھ بول دے تو مجال ہے ہم ان باتوں کو سن کر خاموش ہو جائیں. ہم ان کے تعلق سے ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہم ان کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا حسن اخلاق ہے
یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کے اس پرفتن دور میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہم اپنے اخلاق کو ضرور درست کریں گے۔ جو لوگ بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں وہ سن کر اس بات کو ضرور اپنے دل میں پیدا کیجئے، ٹھان لیجئے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے۔ اگر مجھے کوئی گالی دے تو میں اسے گالی نہیں دوں گا، کوئی اگر مجھے مارنے آئے تو اسے نہیں ماروں گا، میں اسے بخش دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے نبی کی تعلیم کو اپناؤں گا، میرے نبی کے راستے پہ چلوں گا، جو راستے میرے نبی نے بتائے۔ اخلاق کے اتنی اونچی تعلیم میرے نبی نے دی ہے، دنیا کی کسی مذہب کے معلم نے اس طرح سے تعلیم نہیں دیا جو تعلیم میرے نبی نے دی ہے۔ اس لیے میں تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا ایک پیکر بنا لیجئے۔ اگر آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حسن اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگ ایک اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے ماننے والے کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس امت محمدیہ کے فرد ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے نبی کا اخلاق اس درجے کا تھا کہ اگر غیر بھی دیکھ لیتے تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمارا اخلاق یہ ہے کہ غیر ہمیں دیکھ کر کے وہاں سے شرماتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی بات اور اپنے تقریر سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں میں جن راستوں میں میرے نبی نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس حسن اخلاق کو ہمیں پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں جب حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں سے کھوتے جا رہے ہیں۔ بس میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام افراد کو جو سن رہے ہیں سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائیں۔ گالی کے بجائے ہم لوگوں کو دعائیں دینے والے بن جائیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تو ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔